رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ فرشتوں نے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت بھی سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ الم تری ثابت ابن قیس ابن شماس لم تزل دارہ البارحۃ تظہر مصابیحا قال فلعلہ قرأ سورۃ البقرۃ قال فسئل ثابت فقال قرأت سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے گھر میں آج رات چراغ روشن رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شاید جو ہے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہو۔ جب ثابت ابن قیس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابو اسحاق حوینی کی تحقیق میں انہوں نے فرمایا کہ حافظ نے فتح میں ابو داؤد کی طرف سے منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ایک مرسل سند سے مروی ہے، اور حافظ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا یہ عمدہ سند ہے مگر اس میں ابہام پایا جاتا ہے، پھر وہ مرسل ہے، اور مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ فرشتوں کا قرآن سننا یہ دیگر حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھنے لگتا ہے، بالخصوص جب کوئی جماعت درس قرآن میں بیٹھی ہوتی ہے تو فرشتے وہاں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اسے مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے الکبریٰ میں اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ امرنا بالسواک وقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية الا كانت في جوف الملك۔ بہت ہی فضیلت بیان کرنے والی حدیث ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مسواک کیا کریں، اور فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سننے لگتا ہے اور اس سے قریب ہوتا ہے، اور مسلسل قرآن سنتا رہتا ہے اور قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ وہ اس کے منہ پر لگا دیتا ہے، یعنی مصلی کے منہ میں۔ فلا یقرأ آیۃ الا کانت فی جوف الملک، تو جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ فرشتے کے اندر چلی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دے رکھا گیا کہ وہ جو ہے نماز میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ یہ روایت جو ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی نے نقل کی ہے، اور صحیح لغیر ہی روایت ہے، اور اس میں بڑی فضیلت ہے کہ آدمی خاص طور سے نماز میں جو قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کا قرآن سنتا ہے اور اس کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتا ہے، تو بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے کہا کہ مسواک کا حکم دیا گیا ہے کہ مصلی جو ہے منہ صاف رکھے، اور تاکہ جو ہے فرشتے اور قریب آئیں، اور اس سے پتہ چلا کہ فرشتے نظافت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو مسواک کی ترغیب دلائی ہی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک
عند كل صلاة، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی تلاوت اہتمام کے ساتھ سنا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے طلب کیا کرتے تھے کہ وہ انہیں قرآن سنائیں، اور کبھی کبھی کسی صحابی کی قرأت سننے کے لیے آپ کافی دیر تک کھڑے رہا کرتے تھے اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور غور سے اپنی کسی صحابی کی جن کی آواز اچھی اور پیاری ہوتی تھی قرآن سنا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی۔ صحیح روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، کہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ قال انی احب ان اسمعه من غیری، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن مجید کو سنوں۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء حتی جئت الی هذه الآیہ، تو میں نے ان کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت یہ کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر حاضر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسبک الآن، اب بس کرو جو ہے اتنا تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، کہا کہ میں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھیں بہ رہی تھیں، آپ رو رہے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سن کے، اور چونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درجے کی خبر دی گئی ہے تو یہ آنسو تواضع میں بھی نکل سکتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری میں بھی۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ اور ابن بطال جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں احتمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دوسروں سے قرآن سننا پسند کیا ہو تاکہ قرآن کو دوسرے پر پیش کرنا کیا ہے سنت ہو جائے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس میں جو ہے آدمی زیادہ تدبر کر سکے اور سمجھ سکے، اس لیے کہ سننے والا وہ تدبر زیادہ کر سکتا ہے اور اس کا نفس جو ہے زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور قاری کے مقابلے میں زیادہ اسے نشاط ہوتا ہے۔ یہ قاری تو قرأت میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اور جو ہے یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی اس کے برعکس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب پر بھی پڑھا جیسا کہ مناسب وغیرہ میں بیان ہوا ہے، تو اس میں الگ مقصد تھا، اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو قرأت کی ادائیگی کی کیفیت اور حروف کے مخارج وغیرہ سکھائیں اور اس طرح کی باتیں۔ تو دونوں طرح کی حالتوں میں دو مختلف مقاصد پیش نظر ہیں۔ تو یہ بات جو ہے فتح الباری میں نقل کی ہے حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو امت کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کی بڑی فضیلت قرآن میں آئی ہے، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرؤہم لکتاب اللہ، قرآن کے سب سے بڑے قاری اور سب سے بڑے عالم جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ لا يحنك العلم ابا المنذر، کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب جو ہے یہ پڑھ کے تمہیں سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا وسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ قال نام، کہا کہ ہاں تمہارا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو بتا، یہ سن کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری اتنی قدر و قیمت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تو ابی بن کعب کی خاص فضیلت ہے
لیکن ہر قرآن پڑھنے والا جتنا چاہے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. تو سب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے. جتنا آدمی جو ہے کیا ہے قرآن مجید سے دلچسپی اپنی بڑھائے گا، جتنا ہی قرآن پڑھے گا، قرآن کو سیکھے گا، قرآن کے معنی کو سمجھے گا اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرے گا، اتنی ہی اس کی عظمت اللہ کے یہاں بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کا اہتمام جو ہے ضرور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دے کہ زیادہ زیادہ قرآن کو جو ہے پڑھا جائے، سمجھا جائے، کیونکہ یہ عظیم ترین کلام ہے جو ہے سارے انسانوں کے مالک کا کلام ہے، جو اس نے انسانوں کو ان کی بھلائی کے لیے دیا ہے کہ دیکھو یہ باتیں کیا ہے، یہ تم کو بتاتی ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں رہنا کیسے ہے، اپنے مالک کا حق ادا کیسے ہوگا اور بندگی کے تقاضے کیا ہیں. یہ سب باتیں اس قرآن کے ذریعہ، عظیم قرآن کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں. تو اس میسج اور اس پیغام کی اہمیت کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا درجہ تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.